غلاموں سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اپنے اعمال کے ذریعے نہیں جائے، اپنے اعمال اپنی نیکیوں کے ذریعے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے۔ غلام بیٹھے ہوئے تھے، عبادت اور ریاضت میں ہائی لیول کے لوگ تھے، نہیں بات سمجھے، عبادت اور ریاضت میں ہائی لیول کے یہ لوگ تھے۔ کون بنا رضی اللہ عنہ کا رضو عنہ کی نعمت سے مالا مال ہونے والے بول اٹھے آقا ہمارے ماں باپ قربان صرف اتنا بتا دو، اگر اپنے اعمال کسی جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر جاتے کیسا؟ تو وہ ملا کر سے آپ نے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا نا اللہ کی رحمت کے ذریعے جائے گا، جو بھی جائے گا وہ میں نے ابھی بات کی ہے نا، بل ابھی بات کی ہے نا، اس میں بھی یہ بات کر رہا ہوں نا، تیاری تو کریں، قبول تو اس نے کرنا ہے نا، وہ مرضی کا مالک ہے، ہم کریں وہ قبول کریں یا نہ، ایک کام ہمارا ایک کام اس کا، تو میں پتا کرتا ناراض نہیں آپ ہو گئے، میں بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ طلب ہے۔ ایک دور کے نبی کو رب نے فرمایا کہ فلاں جگہ ایک میرا بندہ ہے، اس کو جا کے میرا پیغام دے دو، تیری 80 سال کی عبادت ضائع ہو۔ آپ ماشاءاللہ سب مجھ سے اہل علمی ہیں، مجھ سے سینئر بھی ہیں، بڑے بڑے بزرگ مجھ سے ماشاءاللہ بڑے بڑے تجربہ کار اور بڑے بڑے ہائی لیول کے بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی، پلے کیا رہا؟ آپ اس سے خوشی کرتے ہیں یا رونا چاہیے؟ بولو یہ آزادی کرنی چاہیے، سجدے میں چاہیے، رونا چاہیے اور توبہ کریں، سونے آپ تیری مہربانی ہے، یہ کیا ہو گیا مجھ سے غلطی، 80 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ جب اللہ کا نبی فقط اس دور کا نبی جب پہنچا اس کے بعد السلام علیکم رب نے بھیجا، جب رب کا نام آیا نا تو وہ چکر نہ رب نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، محبت ہے نا، محبت کا پیغام آ گیا تو کمال ہے نا، تو جھوم جائیں تجھے مجازی محبت کسی سے ہو جائے تو اس کا پیغام تجھے پاس آئے تو تو جھوم جائیں، تو جس کا پاس حقیقی رب اور حقیقی محبت کا پیغام آئے وہ جھوما۔ اسے کہا جلدی بتاؤ رب نے کیا پیغام بھیجا ہے، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے رب نے جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا نبی نے کہا اس دور کے زمانے 80 سال کی عبادت ضائع، 80 سال کی عبادت، اور میں کھڑا ہو کے نہیں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا کہ نہیں جی، پر اس نے کیا کیا، اتنی بات سنی جھومنا شروع کر دیا، بھائی صاحب جھومنا شروع کر دیا۔ آپ نے کیا کرنا، اسے کیا کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنے موقف نہیں بیان کر سکتا، ان تو ڈرے ہوتے اپنے موقف سے بیان کیونکہ کیا بیٹھے ہیں، وہ انہیں رسی زبان دے چکے ہیں، ہم وہ کیا میرے دی یار میں تو زبان دے چکا، میں تو مجھے زبان دے چکے ہو پہلے، اب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ گریہ داری کرتا، روتا اور پکار کرتا، توبہ کرتا کہ نہیں دی، لیکن وہ جھوم رہا ہے، وہ خوشیاں کر رہا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا اللہ کے بندے کیا ہو گیا، تیری نیکیاں ضائع ہوگی ساری، تو جھوم رہا ہے۔ پتہ بات اس سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے کیا کروں، رو گریہ داری کروں، توبہ کروں۔ اس نے کہا ہاں اللہ کا نبی کہاں، اللہ کے نبی کی عقل کہاں ولی کی عقل، پتہ ہے اللہ کا نبی کہتا ہے توبہ کر، معافی مانگ۔ آگے اس مطلب وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم اتنا تو مجھے لطف 80 سال عبادت کرتے نہیں آیا اتنا لطف آ جایا، اتنا تو 80 سال مجھے سرور نہیں آیا، بلا کیوں کہ 80 سال عبادت کرتا رہا پر پیغام نہیں آیا، کر رہا تھا کہ رب راضی ہے کہ نہیں، پر آج پتا چلا ہے کہ رب کی لسٹ میں میرا نام ہے، رب کی لسٹ میں میرا نام ہے، اگر نام نہ ہوتا آج کبھی اپنے نبی کے ذریعے میں یاد نہ کرتا۔ آئے محبت کی بات یہ جو اس کا ہو جاتا ہے نا، رب اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو گیا تو میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ سنیے بتوجہ سے، اس سے پھر خوشی تھی۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کیا ہو گیا، اس نے ایک جملہ بولا تھا
اس نے ایک جملہ بولا تھا جو میں نے اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس نے کہا اللہ کے نبی ایک کام ہمارا ہے ایک کام اس کا ہے, ہم اپنا کریں وہ اپنا کریں, ہمارا کام ہے کرنا. بات سمجھ گئے ہو؟ ہمارا کام ہے پورا رمضان تیاری کرنا, پورا رمضان نیکی کرنا, پورا رمضان دن رات عبادت اور ریاضت کرنا. ہمارا کام ہے کرنا, قبول کرے یا نہ کرے یہ شعبہ ہے اس کا, یہ شعبہ اس کا ہے, وہ قبول کرے یا نہ کرے, پر یقین ہوگا تو پھر کام اور ہے. میں کیا بات کر رہا تھا, کوئی بھی اپنے اعمال کے ذریعے جنت ہوئی تو غلام بیٹھے ہوتے عبادت اور ریاضت کے ہائی لیول کے لوگ ایسے نا کمال درجے ان کی عبادت کن کے بنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کمال کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر جنت میں کیسے گئے؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کے ذریعے گئے. کس کے؟ تو پھر وہ بھی تو غلام تھی. تو پھر کبھی دوستانہ ماحول چلتا ہے نا, استاد شاگرد کا, کبھی اولاد والدین کا بھی چلتا ہے نا, کبھی پیر مرید کا بھی چلتا ہے نا, دوستانہ چل کے آتا. اگر کوئی بھی جنت میں اعمال ذریعے نہیں جائے گا اللہ کی, تو آپ عرض کر دی صحابہ نے آپ کے آقا آپ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے جاؤں گا. اب پھر غلام بول اٹھے چلے گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ہمارے اعمال کہاں گئے؟ تو حضور نبی کریم نے بڑی پیاری بات فرمائی زبان نبوت سے, فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ از کہا قرآن تو پڑھا ہے, پھر زبان نبوت نے بیان کیا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بڑی ترتیب دی میرا فیصلہ, بڑی مختصر, بڑی جامع, سمندر بہا دیا. فرمایا جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے ذریعے, جنت میں درجہ اعمال کے ذریعے. کیسی ترتیب دی میرا فیصلہ. اور اگر آج کے بعد تو کہہ جب جانے رب کے رحمت کے ذریعے تو چھوٹو کا نیکی, اے اللہ کے بندے کیوں موالتے میں جا رہے ہو؟ کیوں؟ میرے بیان تھا بھی زور کی بات گفتگو میں, تو میرے ساتھ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں اس میں ایک بات کر رہا تھا. میں نے کہا وہ نا کہ لوگ آتے ہو قاری صاحب کی ہے تیرا دے میں ڈرائی نہ دے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میرا کوئی ادھکار ہے, میرا کوئی, پر میری بات تو سنو, نبیوں کو نہ پتا چلا کہ اللہ کی رحمت ہے, صحابہ کو نہ پتا چلا, اماموں کو نہ پتا چلا, محدثین کو نہ پتا چلا, مفسرین کو نہ پتا چلا, نبی کے گھر والوں کو نہ پتا چلا, امام حسین عابدین جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر بے ہوش ہو کے نیچے کر رہے ہیں, جب چہرے سے پردہ ہٹا طواف کرنے والے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے کہ نبی کے گھر کے شہزادوں کا حال یہ ہے. اتنا خوف تو ہمارا کیا بنے گا؟ مقابلے میں کھانے والے لوگوں تمہیں پتہ نہیں سکرات موت کیا ہے, قبر کا حال کیا ہے. یہ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہے, دو نوروں والے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک دیہاتی آیا, بدو پینڈو آیا, حضرت کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بجلی ہوگی کی؟ آپ تو بجلی ہو رہی ہے پر جانی نہیں ہے, جانی بجلی ایسی ہو جاتی ہے, بجلی ہوگی. میرا کہتے ہیں ہاں بجلی ہوگی. جواب ہو گیا کیسا؟ جو اس دیہاتی نے سوال کے جواب ہو گیا. تو نہیں جانتا کب کالج پڑھتا تو وہ کی جانتا, میں تو سوال کرنا, میں تبادلہ خیال کرنا ہوں, پریشانی ہونا. جو صحابی نے پوچھا کہ بجلی ہوگی تو جواب مل گیا, ہو گیا. وہ پھر بولوں گا کیسے ہوگی, کیسے ہوگی؟ تو گوشت نے نہیں مارنا, حدیث سے بیان کر رہا ہوں. ہائے ہائے, فرمایا ہوگی. آقا کیسے ہوگی؟ فرمایا میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت تو پہلے خوبصورت ہے, جنت تو پہلے چمک دمک ہے اس میں, جنت میں تو روشنی کا انبار لگے ہوئے ہیں, پر میرے آقا نے سب جواب دیا. فرمایا ہوگی. آقا کیسے ہوگی؟ فرمایا میرا عثمان جنت میں پہلا قدم رکھے گا, ساری جنتیں چمک اٹھیں گی. کہ عثمان کا درجہ فضیلت یہ ہو کہ قدم رکھ سے جنتیں
رکھے وہ قبر کو دیکھ کر اتنا روئے کہ لوگوں کو رونا آ جائے اور تو نے لوگوں کو مناتے میں ڈالے نہیں محترم ادھر میری بات سن ان کو سارا پتا تھا اور جس کو پتا چل گیا کہ موت قبر حشر میزان پرسرات رب کے دربار میں پیش ہونا تو زندگی کا جواب دینا جن کو خبر ہوگی ہے نا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں رہا ان کی آنکھیں تر رہی ہیں وہ روتے روتے گئے میں دن پڑھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ یہ دونوں قاری جانتے ہیں آمین بڑے آئے مطالعہ بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام گزرے ہیں 40 ہزار ایک وقت میں شگرد آپ کے ساتھ آپ کے قدم میں بیٹھے ہوتے تھے قرآن سنت کا علم حاصل کرنے ہوتے کتنے 40 ہزار علماء حافظ کاری علماء بڑے بڑے امام جب موت کا وقت آیا شگردوں کہا کہ آپ مجھے نا چارپائی سے نا نیچے زمین پر لٹا جب زمین پر لٹایا تو منہ چہرہ کیا زمین کی طرف داڑھی سفید کو رگڑ رہے ہیں رو رہے ہیں مولا عبداللہ بن مبارک کے دامن میں کوئی شے نہیں اتنا کچھ ہو کر بھی کرے میرے دامن میں میں فقط کی رحمت کو میرے پر ترس تھا ایک تعالیٰ میرے سفید داڑھی کو دیکھ لے جب شگردوں نے دیکھا نا کہ ہمارے استادوں کا حال یہ ہے میں نے پڑھا ہے کہ ان سینکڑوں شگرد کے ہوش ہو گئے جو تکنے والے شگرد تھے جو خوف والے تھے جو فکر والے تھے جو تیاری والے تھے بے ہوش ہو گئے اگر ہمارے استادوں کا حال یہ ہے تو کل ہمارا حال کیا ہو بہرحال میں بہت آگے چلا گیا میں ایک بات کر رہا تھا پوچھا کہ آپ کا بڑی خوشی ہے پر آپ کو نہیں پتا یہ بات ہو رہی تھی نا یہی ہو رہی تھی نا میں ادھر ہی مانگ نہیں گیا آپ کو پتا ہے بڑا عظیم مبارک مہینہ آیا اس کے آنے پہ مجھے خوشی ہے تو جب گانے لگتا غمگین ہو جاتے پوچھا آقا آپ پریشان کیوں غمگین کیوں آقا نے فرماتے ایک عظیم مبارک مہینہ آیا تھا اس سے دوستی قائم شروع کی ابھی دوستی قائم ہو رہی تھی کہ وہ جا رہا چلو کی بڑے میں نہ ہوتی یہ باقی پوچھ میں کوئی اور باتیں وہ آپ کی قسمت کی بات ہی ہے آنے سے قبل خبر دینا نبی کی ادا آنے پر مبارک دینا نبی کی ادا دنیا کے آنے پہ خوش خوش رہنا نبی کی ادا جانے پہ غمگین ہونا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تیاری پھر آپ آخری جملہ آپ کو دیکھو میں آپ سے یاد کرتا ہوں پریشان نہیں ہونا وقت زیادہ لیا من فطر صائما لہو مغفرتا لذنوبہ و اتقا رقبۃ من النار یہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس کو دوں اتقاف کیسا ہو رہا ہے ادھر میں نہیں جا رہا صلاۃ بھی کیسی ہو رہی میں ادھر نہیں جا رہا سحر افطاری کیسی ہو رہی ادھر نہیں جا رہا جو ہمارے اندر خامیاں ہیں میں اس کی طرف نہیں جا رہا میں ایک درمیان میں سے خصوص بات لے کر آپ تک پیغام دے رہا ہوں بڑی خوبصورت بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اس سے بڑی کوئی نیکی کوئی نہیں یا اللہ جنت دے دے کیسا کہتے ہیں یا اللہ جنت دے دے کیسا یا اللہ جنت دے دے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ وَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَمِنَ النَّارِ جنت مانگی جا رہی ہے جنت کی طلب ہے مدینہ گارڈن کے افراد اور بار کہنے والے مہمانوں جملہ کے عمل میں رکھیں جنت مانگنے والے بڑے ہیں آقا علیہ السلام میری امت میں سے کچھ میری امتی ایسے ہیں آپ کے بندے ایسے ہیں جنت خود ان کو مانگتی جنت خود ان کی طالب ہے جنت خود ان کی مشتاق ہے خود جنت چاہنے والی ہے کہتی مولا اے بندہ منو دے کمال یہ ہے ایسا فیصلہ کرنا ہے یا اللہ جنت دے دے جنت خود کہے یہ بندہ مجھے دے دے پہلا جملہ کمال ہے یا اگلا پہلا دعویٰ کمال ہے کہ اگلا وہ کمال ہے اتنا دعویٰ کمزور ہو سکتا ہے پاؤں پھسل سکتا ہے بڑا ہو سکتا ہے اور ادھر کا دعویٰ مضبوط ہے پختہ ہے تیاری آگے غلام بیٹھے ہوئے بڑے پیار والے طلب والے لینے والے کیا کسی کا نہ لمحے لمحے نہ یاد رکھیے کا بندہ آپ پتہ بخشی رہے ہیں روزانہ جناب نعت کا بھی جناب مولوی صاحب بھی روزانہ ٹکٹ تقسیم کر کے دیتے ہیں بخشا کیا ہے
سارا سال حرام کھا ہوا ہے، بے ایمانی کرو ہے، فراڈ کرو ہے، لٹ مار کرو ہے، حضرت صاحب ایک گاتے پوری دن دی روزی حرام رہی ہے۔ اور حضور کو سے الحسنی حسینی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بتا دو کہ نہ بتاؤ؟ تیار ہے؟ فرمایا لوگوں کی عمر بسر ہو گئی، لوگوں کی عمر بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، خود نہ بسے کوئی مائد اللہ دکھاؤ کے بساؤ، فرمایا خود نہ بسے بسا کوئی اور حساب دے گا تم، لوٹ مار تو کتنی بیوی بچے نہیں کی، رشوت تو لئیے، سود تو کھاتا ہے، میں کل لٹو ہے، میں کل لٹ کے جناب پوری دنیا کا مالک بنو ہے، انشاءاللہ چادرہ دو ہی ہے، اگر تیسری چادر ہے مجھے بتاؤ، اور کئیوں کا چادریں بھی نہیں مل رہی، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، کوئی قوالی وارث نہیں ہے، تو جتنی پرواز پہ چلا گا چادریں بستر اور خاک پہ، کیا بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی، مرنے کے بعد جگہ ایک ہی۔ پھر فرمایا یہ سمندر ہے بڑا گہرا ہے، یہ دنیا اس سے بے خوف نہیں رہنا، میں نے اس میں گرتے دیکھا ہے نکلتے تیاری ہے۔ ان بتاؤں کہ جنت مشتاق کے کی ہے؟ نہیں بتا رہا، میں بتانے نہیں، یہ نہیں بتانا کہا صاحب بھائی کو آئے نا دوسرے سے میں یہ دسیا لیا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں کچھ افراد ایسے ہیں جنت خود ان کو مانگتی ہے، آئے جنت ان کی طالب ہے، باقی بندوں کو پھر بتاؤں گا، ایک تو سن لو نا، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے غریبوں کو دے، پتہ نہ چلے کون دے گیا، تو بات ٹرک کھڑا کیتی ہوتا اپنے بہن بھائی بھوکے مرتے پہ نہیں کہ ٹرک پر آٹا جا رہے ہیں، چینی جا رہی ہے، اپنے ہم نہیں گنا، وہ اقربا قرآن کہتا پہلے گھر والوں کو دیکھو پھر بار بار وہ میرے کو 10-15 مرتبہ دینا کام کر رہے ہیں، انہاں بھی تمہیں سختی کی دیر لگو، ایک دن غیر تغا کٹو ہے، پتہ بھی نہیں دیکھا آپ گھر ننکا کر لینا، سامنے ٹرک ہوتا ہے، آگے ان جا رہی تاکمہ کی طرف کاٹھ نہیں قبول ہے، ان کو پہلے دیکھ جو تیری کمائی کا ذریعہ ہے، ان کو پہلے دی، گھر والوں کو پہلے دے، مغالطے لاکے لوگوں تمہیں، مغالطے لاکے قرآن کا مطالعہ کرو، حدیث کا مطالعہ کرو، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، ہائے ہائے جو لوگوں کے پیٹوں میں کھانا جنت خود ان کی مشتاق ہے، جو روزہ ہفتہ کروائے کینے کروانا ہے، سارے اپنے ہیں، وہ غریب سے دے دے پر ہم کو بلا رہے، سارے اپنے آ رہے، روزہ افطار ہے روزے دار کا، کہ سادی افطاری بڑھے سادی بے روز کام کھڑی نہ بڑھے، میں کہہ رہا گے میں علماء میرے دائیں میں بیٹھے لگائے کوئی فتوہ آکر میرے بیان پر، لگائے فتوہ میرے بیان پر، ساری دنیا لگائے، میں بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں روزہ افطار ہے روزے دار کا، تیری دعوت بڑے پر سارے بے روز جنہ سارا دن کھاتا ہے اعلان کھاتا ہے، روزہ افطار کہیں آدھی اللہ بندہ پوچھ روزہ ہی گناہ پوچھنا روزہ آج روزہ افطار اگر نہیں ٹھیک ہے میں ویسے پوچھنا کہ انہوں نے پوچھا پتہ میں نے کیوں پوچھا ہے تو کہہ رہے ہیں میں ویسے پوچھا ہے روزہ رکھا ہے میرے بھائی روزہ رکھا کہ نہیں رکھا میرے بھائی میرے بھائی بغیر سے پوچھا ہے میرے بھائی روزہ رکھا روزہ داری ہے کہ نہیں جی تو جو تو روزہ افطاری ہوتی ہے تو میں کہا نا سرکار پہلے نماز بعد کھانا وہ کتنے ساری بار نامی ماں وہ وضو نہیں کیتا ہوندا تو افطاری کروا لا تو کروا لا افطاری کا کارنامہ کر لا افطاری کو سمجھ افطاری کروانی کس کو رزق حلال ہو سنا میری بات رزق
حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، تو پھر 2 ڈگریاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 2 پروانے، 2 پروٹوکول، 2 گریڈ، 2 عہدے، 2 نعمتیں، 2 انعام، 2 پروٹوکول۔ میں پروٹوکول بولتا ہوں، 2 پروٹوکول۔ کون سا؟ مغفرۃ لذنوبی، وہ گرفتاری ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے، رزق حلال بھی ہو رہی ہے، رب کی رضا کی بھی ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ گرفتاری شروع ہو گئی، قدرت نمازی کے سارے گناہ سبحان اللہ نہیں آج تک کون سبحان اللہ کچھ نہ کو وہ سرکار کی ہو گئی ہم پہلی لہر ہونا نہیں ہے۔ آج اسلیم صاحب کا دعا آئی تھا کو خبر ہونی ہے تو گورنمنٹ کے بندے دینا آؤ کہ نہیں پڑھنی ہونا نہیں کہیں سرکار لہر ہی ہوتی رہنی ہے قیامت کی لہرہ ہوندیاں رہنیاں نے تے کامیاں رہنا آپ پر ٹورنا نہیں ٹورنا وہ نہیں مرنا جو میں مرنا حکیم لقمان صاحب حکیم 3000 سال مر کتنی 3000 سال مر آئیے 30 صدیاں تے مکان نہیں بنایا آئے کنی عمر وہ دن پہ بڑھتے ہیں اور تو دن نہیں تھے آؤ رات ہے آؤ بجتے ہی جاتا ہے اس میں بڑی حدیثی ہے کہ یہ تیز کیوں کام ہو گیا یہ میرے آقا کی ساری حدیثی ہے سنیے کتنی عمر پائی ملک الموت آ گیا کہنا السلام علیکم حکیم لقمان صاحب کہنا کہ وعلیکم السلام حکیم ملک الموت صاحب یہ لین واسطے آئے تھے کہ یا ویسے آئے تھے انہوں لین واسطے آئے تھے کہ یا ملاقات واسطے آئے تھے کہنا کہ لین واسطے آئے تے نالوں نے پوچھ لیا اکھے جی تسی مکان نہیں بنایا کی 3000 سال عمر گزر گئی تسی تے میری کیڑی بات دی مونیاں ہیں اور صدیاں والے بابے گئے صدیاں والا بابا کو نہیں لبنا کیسا لبنا تن کو ماتی ہے صدیاں آپا بھی کو نہیں آپا بھی تیاری کرو آؤ اب مینوں تو ویسے خطرہ پیا ہوتا ہے کہ 52 سال عمر ہوگی ہے ان کو میں ہوں کی کہتے ہیں کہ وہ مل رہا ہے اضافی بونس میں نے پوچھ میرے اندر کی علم ہی نہ کرا کہ ہوں تو بونس چلتا پیا تو تیاری کرو تو تیاری کا بہترین ذریعہ ہے وضو ہر وقت وضو میں رہو یہ تیاری وضو ٹوٹے وضو کرو تو نال کہہ دو سونیا میں تیار وضو ہو گیا کیونکہ وضو میں موت کا آنا شہادت کی موت کیا ہوا پڑھا سنیے میں جملہ کو دے رہا تھا کون سا 3000 سال کتنی عمر تے ملک الموت کے تسی گھر نہیں بنایا انہوں کو حکیم نے پتہ کیا ہے حکیم نے کہا سنو بھائی کہتے ہیں تو آ گیا جواب سنو فرمایا تو آ گیا اب آ گیا بس آ گیا بس اے میرے مقام اسی انتظار میں میں رہا ہوں تو آ گیا ہے میں تیار تو مجھے پوچھو تو مکان نہیں بنایا تو مکان نہیں بنایا فرمایا بنامن کی کوشش کرتا سی این یا ہاتھ ہونا سی نے ایٹن ہوں تنا تیرا خیال آ جانا میں ہوتی چھڑ 2-3 صدیاں گزر جانے پھر کہنا چلا یار کوئی مکان بنایا میں این شروع کر لگنا تنا اور آؤ آیا میں پھر چھڑ گیا او آیا میں کرتا تو آئی گیا آیا لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون ان اجل اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون فرشتہ روز کرتا ہے منادی چاند کوٹوں میں اونچیاں محلہ بانے تیرا کوئی ٹھکانہ ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے صدائی عمل نے کام آنا ہے تیرا نازکی بدل
آئی جو لیتے سیل پھولوں پر، مٹی کا بچھونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے، غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، یہ باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ میں دعوت نہیں کرتا لیکن الحمدللہ آج تک کیا آج تک کسی چیز کو دیکھے یہاں خراش بھی نہیں آئی، ہوتا ہے نا خراش بھی نہیں۔ جب صبح شعبہ حفظ کا پہلا سبق سنتا ہوں نا تو ہم کو آنسو آ جاتی ہیں کہ مولا دنیا باد رہی ہے، تو کپڑا بھی دے رہے ہیں، کھان بھی دے رہے ہیں، اپنے گھر میں بٹھا کے تو اپنے کلام واسطے منو پسند کی میں کر لی، تیری نظر میرے تے کی میں پہ گی، میں تیرا قرآن پڑھا رہے ہیں، ہائے تو دے لگی بچہ کی کلاس لگی تھی نا، پھر لطف آتا، پھر سرور ہے، پھر ایک کوئی جا کے سنیا آخری سانس بھی نکلے تھے اسی حال میں نکلے، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حال میں مرتا ہے اس حال میں من فترہ سائمن، جو روزہ افطار کرواؤ گے کنہ نہیں تو سارے اپنی ہونے سکتے ہمیں روزے رکھنا میں نہ رکھ، سارے اپنی ہونے۔ قربانی دا گوشت اب انواسا میں قربانی کی تھی تو میں کی تھی، انہوں نے میرے لے تے میرا ہوں گا تو جیڑے اور جنہ واسطے قربانی دی حکمت بڑی سی کہ جیڑے سال نہ کھا سکے انہوں چلو سال بات الگ سی، وہ ہندی میں دا پیا ہمدہ پیا ہے، وہ ویکھی جا رہا ہے اور سارا دل وے نہیں رہا ہے، اور سرکار تیرے بلے نہیں آنا کہ آپس سے جی لگے ہوئے اللہ کے بندو خدا کی عزت کی قسم میرے آقا کے بھولوں کے ایک قذاب پیچھے سمندر میں رہا ہے، حکمتوں کے سمندر، نماز کے سمندر، جن شیطان نے سچ کی ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، نبی کی ایک ادا کے پیچھے تو حکمتوں کے سمندر بہ رہے ہیں۔ مسلمان کو تمہیں کیا ہو گیا تو اپنے نبی کی اداؤں کے قریب کیوں نہیں آ رہا؟ اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی، اسی میں دبدبا، اسی میں لوگ، اسی میں فتح، اسی میں غلبہ، اسی میں بخشش، اسی میں مغفرت، اسی میں عروج، اسی میں بلندی، اسی میں رب۔ میرے لئے تم گلہ سانی بھول گئے نا؟ افطاری تیاری ہے؟ میں ارادہ کر لیا کہ تیرے کو جنی بھی جیش رہے گی نا میں شرح افطاری کروں گا کہ نہیں؟ پر اس وقت نہیں کہوں وہ میرا کہ میں سے ترغیب دیئے نا گناہ بھی جھاڑ جاؤں دیکھو اگر گناہ سارے جھاڑ جانا کہ وہ پاک ہو گیا میں کہا پاک ہو گیا نا وہ ایک جنتی کے دوست کی طرح جو گناہ ختم ہو گیا جنتی ہے نا جنتی ہے نا جنتی ہو گیا پر نہیں میرے حقالی صاحب نے ایک ڈگری علیحدہ دیتی گناہ معافی کی علیحدہ وَإِتْقَ الرَّقَبَةِ مِنَ النَّارِ فرمایا ماضی کے گناہ بھی معاف دوزخ سے بھی بری آئے دوزخ سے بھی اللہ کو سلام رکھے میں آپ کا بڑا وقت لیا ہے لیکن آپ کچھ دے نہیں سکا تیاری کریں کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہے دماغ کو لگی ہے جہاں بھی گئی ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں میری زبان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آپ کی قسمت کے لیے آتا رہا ہے بہرحال میں دستوری مدینہ یونیورسٹی کے اراکین کو مبارک دیتا ہوں آپ کو مبارک دیتا ہوں محترم بھائی خاصہ کو انہوں نے اپنے اس حال کو بھی نواز دیا خود بھی نواز ہے اور ان کا حال بھی نوازا گیا کیونکہ یہاں استقبال رمضان شریف کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں جی اس لیے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور اللہ کو بھی سلامت رکھے ٹھیک ہے جی آپ بھی تیاری کریں میں بھی تیاری کمر بستہ ہو جائے کہ چادرہ بندے نہیں گڑھ پا رہے ہیں تو کئی بابے گڑھ پائی نہیں باندھے تو کئی رات نوں سربارہ اللہ کے چادرہ بان کے سن دے رہے ایک معمول بنے آیا ہے تو یاد رکھا ہے مغرب گڑھ بند کرو کیونکہ مغرب گڑھ ڈالنا گرا ڈالنا میرے آقا کی سنت ہاں جی آقا کی کیا پتا کوئی گڑھ ماردہ پہ ہوئے کہ این رات کی نظر پہ رابطہ کے فرشتوں ماضی تو دیکھوں بابو کی ادا کو ادا دیکھتا تیاری ہے تیار ہے
جو میں نے باتیں میں زیادہ نہیں کر سکا کیونکہ فضائل رمضان بڑے تھے، سب جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی جانتے ہیں رمضان شریف کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں. میں تو بس وہ چند باتیں جو ساتھ منسوب تھی اس کو میں نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی یہ کاوش، آج کی یہ محبت ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے ماشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ بنائے، گناہوں کا کفارہ بنائے. اور یہ سلسلہ آپ ماشاءاللہ تبلیغ کا سلسلہ، یہ پروگرام بناتے رہا کریں انشاءاللہ، تاکہ کوئی اصلاحی، تربیتی، روحانی، فکری، تعلیمی ایسے پروگرام بنتے رہے جس میں قوم کی تربیت ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا، بخشش کا ذریعہ بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آخر میں لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پرہیزگار ہو جاتا ہے. جب پرہیزگار ہو جاتا ہے تو اللہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. دل کی نرمی، میں اینڈ کر رہا ہوں. دل کی نرمی بولو سارے کو، ہر ایک کے لیے دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، حسن اخلاق کریں گے. اینڈ نہیں ملنا، اینڈ نہیں ملنا. وہ بیوی بچے کھانے انتظار کرتے پہلے ساڑھا خامہ صاحب آ رہے ہیں، ساڑھا ابا آ رہے ہیں، ان پتہ بار گھٹا پہ گئے، پتہ کہ لڑ پہ کسا نہ یا گھر بڑھیا نا، انہیں منہ بٹھے اور بیوی شدی پریشان، بچے پریشان. اے اللہ تے بندیا تین بار کوئی ہو گیا نقصان وہ بارے رکھ، اندر جا بڑے مسکرات خوش آئے. تو کئی بندیاں نے پھر فخر بھی اندر، میں بندہ تو بندہ کی شاید بندہ تو اللہ بندیا مسکراہٹ رب کو پسند ہے، چہرے کی مسکراہٹ رب کو پسند ہے، خوش رہنا رب کو، اے منہ بٹیا رب کو پسند کوئی نہیں گے، کیونکہ ان کی رحمت مسکران دی ہے، ان کی رحمت مسکران دی ہے کہ اسی بھی مسکرانا ہے. تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں، دل کی نرمی، بولو سارے، دل کی نرمی اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے. رمضان آ رہا ہے، تیاری کرو، دل کی نرمی، چہرے